ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ڈے پریڈ میں اس وقت جو سب سے اہم اور سب سے ڈفرینٹ چیز تھی, فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیڈ پٹ ٹوگیدر ا پرائڈ آف پاکستان انکلوژر. یہ کیسا انکلوژر تھا جس میں پاکستان بھر کے انسپریشنل, پیشنیٹ, ڈریون پاکستانیز کو اس میں انکلوڈ کیا گیا. ایسے لوگ جو یقیناً اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ٹیلنٹ سے ہمیں نہ صرف انسپائر کرتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ کر واقعی دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اور یہ ہمارا فخر ہے. آئیے ایک ایسے ہی نوجوان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جس کا تعلق بلوچستان سے. ہی از اے ویری گفٹڈ آرٹسٹ, لیکن ان کی یونیک بات کیا ہے یہ میری اور ان کی اس کانورزیشن میں آپ جانیے. آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بہت ہی گفٹڈ فائن آرٹسٹ سے جن کے سامنے ایک چیلنج آیا جب 9 سال کی عمر میں الیکٹروکیوشن کی وجہ سے ان کو اپنے دونوں بازو کھونے پڑے, لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی, حوصلہ دیا, اور آج الحمدللہ ہی ایکچولی اسکیچز اینڈ پینٹس یوزنگ ہز ٹوز. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں علی گوہر سے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. علی, اٹ از سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر, اور آپ کوئٹہ سے اسپیشلی آئے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ 9 سال کی عمر میں یہ حادثہ ہوا, اتنی کم عمری میں ایسے ٹراما سے, اتنے بڑے صدمے سے نکلنے میں کس نے مدد کی آپ کی؟ جب 9 سال کی عمر میں میرا حادثہ ہوا, اللہ نے ہاتھ لے لی ہے تو کوئی اور ٹیلنٹ تم میں رکھی ہوگی اللہ نے. اللہ جب ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا ضرور کھولتا ہے آپ کے لیے. علی, 9 سال کی عمر میں یہ حادثہ ہوا, ٹراما کو, ڈپریشن کو تم نے ڈیفیٹ کی. آج تمہاری عمر صرف 15 سال ہے, لیکن جو تمہاری گرپ ہے, جو کنٹرول ہے, جس کی وجہ سے تم اپنے ٹوز سے, اپنے پیروں سے اتنی خوبصورت اسکیچنگ اور پینٹنگ کر پاتے ہو, اس کے لیے کتنا وقت لگا, کتنی محنت کی, اس کی ٹریننگ کیسے کی؟ بلکہ میرے لیے فیز جو تھا بہت چیلنجنگ تھا, میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا, لیکن فیملی کی مدد سے میں واپس آ گیا. I use mobile and iPads, laptops with my feet. So my family told that اگر تم یہ کر سکتے ہو, can you go to arts. پھر اسی طرح میری آرٹس کی آغاز ہوئی. کیا پیغام دینا چاہو گے ان نوجوانوں کو جو ہو سکتا ہے اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوں یا اس سے لڑ رہے ہوں؟ نہیں, ڈپریشن تو ایک نا امیدی سے ہے. دنیا خود ایک امید ہے ہمارے لیے, تو نا امیدی ہم میں نہ ہونا چاہیے. بس جو نوجوان ڈپریشن میں, وہ ڈپریشن سے نکلے جا سکتے اپنی ول پاور کے تھرو. جی جناب, جب آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا, ہر چیلنج کو آپ عبور کر سکتے ہیں. یہی پیغام ہے علی گوہر کا. واٹ اے ریمارکیبل ینگ آرٹسٹ ہی از, اینڈ مے ہی گو پلیسز. یعنی صرف 15 سال کی عمر میں اتنا زبردست اس نے گرپ اینڈ کنٹرول, اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈپریشن اور اسٹریس کو پیچھے چھوڑنا. کئی دفعہ جب ہم نیگیٹو خیالات میں گھر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی پیپل پلیزنگ ہے. ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں یا لوگ ہمیں غیر اہم فیل کرا رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے اور آپ کا اپنے آپ پہ یقین ہے, اس کو آپ فیڈ کرتے رہیں. کچھ نہیں تو دن میں 10 یا 15 منٹ ضرور ایسے نکالیں جب آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بڑا ایک اہم میسج تھا اس دفعہ پرائڈ آف پاکستان کی طرف سے پاکستان ڈے پریڈ میں. دس از اے گریٹ انیشیٹو بائی دا پاکستان آرمی, اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی اب یہ ہماری سالانہ تقریب کا حصہ بنے گی. یعنی یہ ایک ایسی کاوش اور کوشش ہوگی جس کو ہم کنسسٹنٹلی آگے لے کر چلیں گے. تو وہ تمام ینگ پاکستانیز who are doing something, you are also in the running. اگر آپ کا کارنامہ, آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کو اس مقام پہ لے کے جائے کہ آپ پاکستان کا نام لوکلی, انٹرنیشنلی بلند کریں اور کچھ ایسا کر دکھائیں جو یقیناً آپ کو فخر پاکستان بنا لے, تو ہو سکتا ہے اگلا انویٹیشن آپ کے پاس پہنچے. لیکن انویٹیشن سے بھی بڑھ کر, کیونکہ وی آر اے بگ کنٹری, ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو زبردست کام کر رہے ہوں وہ اس انکلوژر میں یا اس تقریب کا حصہ نہیں بنے, لیکن when you get acknowledged تو آپ کی جو ہمت ہوتی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو اگر ایسا فیل کر رہے ہیں کہ ان کو ویلیڈیشن نہیں ملی, پلیز ریممبر میرٹ آلویز فائنڈز اٹس وے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا اور آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی. اسی میسج کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. واپس آئیں گے تو آج بڑا ہی ایک اہم ٹاپک میرے پاس ہے. جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے کہ NCOC کی جو لیٹسٹ
اپڈیٹس آئی. انہوں نے کہا کہ بڑا اسٹرکٹلی ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا اور بڑے بلنٹ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ 5 اپریل کے بعد تمام نجی آؤٹ ڈور اور انڈور تقریبات پہ پابندی لگنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی شادیاں پلان تھیں یا کوئی اور تقریبات انہوں نے پلان کی ہوئی تھی، دے نیڈ ٹو پے ہیڈ. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.